ان چیزوں کے ذریعے انسان اپنا مقصد جلد پا لیتا ہے، کیونکہ ان چیزوں میں ہمارے بزرگوں کا فیض اور ان کی روحانیت شامل ہے، کام جلد ہو جاتا ہے۔ دوسرے طریقے سے اسے ظاہری اور باطنی پاکیزگی کہا جا سکتا ہے۔ ظاہری پاکیزگی گناہوں سے پرہیز ہے اور باطنی پاکیزگی بری صفتوں کو چھوڑنا اور اچھی صفتیں اختیار کرنا ہے۔ کینہ، حسد، دھوکہ، فریب اور یہ سب چیزیں فساد کی جڑ ہیں۔ دنیا میں ان صفتوں کو چھوڑ کر نیک صفتیں اختیار کرنا جیسے قناعت ہے، انسان کے پاس جو کچھ ہے اس سے خوش رہے، درگزر کرے، لوگوں سے کینہ اور حسد نہ رکھنا۔ اگر کوئی بڑھ جاتا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اسے نوازا ہے، مجھے بھی نوازے۔ دل میں بڑائی نہیں آنی چاہیے۔ خود غرضیاں، حرص اور مقابلے جیسے دنیا میں ہوتے ہیں، ان سے پرہیز کر کے بھی اصلاح قلب حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان ذکر اور شغل کرے اور عبادات پوری کرے تو یہ آسان ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھے، قرآن شریف کی تلاوت دل سے کرے اور ساتھ ساتھ یہ ذکر بھی کرے تو ایک دوسرے کے اوپر ان کا اثر ہوتا ہے۔ کسی شکل میں بھی ہو اللہ کی یاد میں رہے۔ یہی کوشش کرے کہ جو 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں رہے۔ سوتے میں تو انسان کچھ بے اختیار ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو کر سکتا ہے کہ سونے سے پہلے وہ اللہ کو یاد کرنا شروع کر دے، اٹھتے ہی اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے۔ اگر وہ یہ کرتا رہے گا تو پھر اس کی نیند بھی عبادت میں شامل ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تقریر کی طرف رجوع فرما کر ارشاد فرمایا کہ یہ تو بات ایسی ہی نکلی، کیونکہ آج کل ظاہری باتیں زیادہ ہوتی ہیں اور باطنی باتیں کم۔ اس وجہ سے ضروری تھا کہ پھر انسان باطن کی طرف رجوع کرے۔ ویسے میرا ایک اور ارادہ تھا، وقت نہیں ہے، کسی اور وقت کروں گا۔ حدیث میں عمرہ کے متعلق جو احکام ہیں وہ میں سنانا چاہتا تھا۔ مشکات شریف مستند حدیثوں کا مشہور انتخاب ہے، اتنی ہی مشہور ہے جتنی سیاستہ یعنی بخاری، مسلم، ترمذی، داؤد وغیرہ، بلکہ غالباً ان کتابوں سے بھی زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ عام آدمی یہی پڑھتا ہے، وہ کتابیں کم پڑھتا ہے، ان کی عزت تو کرتا ہے لیکن پڑھتا کم ہے۔ مشکات شریف سے زیادہ پڑھنا ہے، اس میں بہت اچھا انتخاب ہے۔ انسان اگر پڑھے تو حیرت ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بہت اچھی طرح معلوم تھا کہ کون سے مسائل پیدا ہوں گے۔ اس میں عمرہ کی اطاعت کے اوپر جو زور دیا گیا ہے وہ ایک چیز ہے، انسان کو سننا چاہیے۔ مشکات میں ہر مضمون کے 3 باب ہوتے ہیں۔ پہلے باب میں صرف وہ احادیث ہیں جو بخاری اور مسلم کی ہیں، یعنی مستند ترین احادیث پہلے باب میں ہیں۔ میں پڑھنے والا تھا کہ اس میں عمرہ کی اطاعت کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے اور کیا صورتیں ہیں، یہ پڑھنے کے لائق ہے۔ انسان کو وہ دل نشین کرنا چاہیے۔ ہمارا مذہب صرف لوگوں کی رائے نہیں ہے، نہ ہماری یا آپ کی رائے، بلکہ وہ قرآن اور حدیث ہے۔ پہلے قرآن اور حدیث کو اچھی طرح دل نشین کرنا چاہیے، پھر کوئی بات کرے یا کوئی بات سوچے۔ آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ نظریات بہت نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں کا نظریہ یہ ہے، فلاں صاحب نے یہ لکھا کہ فلاں صاحب نے وہ لکھا۔ پہلے یہ دیکھو کہ قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے، پھر اس کے بعد کسی نظریے کی بات کرو۔ قرآن کی آیتیں اور حدیث اگر اس کے مطابق ہے تو پھر اس کے اوپر سوچا جا سکتا ہے، اگر مطابق ہی نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر سوچنا بیکار ہے۔ یہ بات خیر کسی اور وقت کریں گے۔ بروز اتوار مورخہ 22 مئی 1977 عیسوی حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ میں کچھ احادیث سناؤں گا جو عمرہ کے اطاعت کے متعلق ہیں، کیونکہ آج کل قرآن اور حدیث کا تو کوئی حوالہ ہی نہیں دیتا۔ اگر کوئی کرتا ہے تو فوراً تعویلیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی آیت یا حدیث کی تعویل تو خیر آپ ہمیشہ کر سکتے ہیں، یعنی اس کے مطابق تو کمزور کر کے کسی دوسری چیز کی طرف لے جائیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی انصاف پسند شخص کسی آیت یا حدیث کی جو اصل سنے گا یا دیکھے گا تو اگر اس کا دل صاف ہے اور وہ واقعی چاہتا ہے کہ میں علم قرآن اور علم حدیث حاصل کروں تو اس کے دل میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور اترے گی۔ پہلے میں نے کہا تھا کہ میں مشکات شریف سے سناؤں گا، لیکن مشکات شریف تو انتخاب ہے، اس لیے میں نے
بہتر سمجھا کہ صحیح مسلم سے جو اصل کتاب ہے سناؤں تو زیادہ اچھا ہے۔